इश्पाता अस्सलाम वालेकुम। आज हम किसी खास मौजू पे बातचीत करने जा रहे हैं जो कि वर्ल्ड इंडिजीनियस डे के नाम से पूरी दुनिया में एक दिन उन लोगों के लिए मुख्तस की गई है जो कि अबोरिजिनल हैं, इलाकाई तौर पर वो पाए जाते थे, रहते थे किसी मखसूस एरिया में, जिनको इंडिजीनियस टर्म दिया गया है। यूनिक हैं अपने तौर तरीके से, रहन सहन से, कल्चर, रिलीजन, जुबान अलग तलक हैं सबसे। और वो पाकिस्तान में भी चित्राल के जिले चित्राल, लोअर चित्राल में वादी कैलाश के नाम से जाना जाता है, जिन्हें मुमुरद रुकमू बिरियू के नाम से भी हम जानते हैं। लोग इन वादियों को बामुरद रंबू बिरियू के नाम से भी जानते हैं। लेकिन चूंकि ये इंडिजीनियस डे है, उनके जो कंसर्न है, उनके जो नाम है, वो भी हम आपको बताते जाएंगे इस हवाले से। लेकिन इस गुफ्तगू के लिए आज हमारे साथ शरीक होंगे इस प्रोग्राम में स्पेशल शो जो हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इस हवाले से, इश्पाता हार्ट टॉक का, जिसमें हमारे साथ मेहमान हैं, उनकी भी आपको तारुफ करते जाएंगे। मेरे साथ बाएं जानिब हैं सीनियर जर्नलिस्ट मुकामुद्दीन साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं इश्पाता हार्ट टॉक में। और साथ ही मेरे साथ जबीन साहब हैं, सोशल वर्कर भी हैं और ये टूरिज्म सेक्टर में काफ़ी अरसे से काम करता रहा है। और खुसूसन हम बात कर रहे हैं इंडिजीनियस कम्युनिटी का, तो ये यहाँ के ड्राई फूड के हवाले से भी बहुत तजुर्बा रखते हैं, काम करते रहे हैं। और मेरे साथ दाएं जानिब में शेर आलम हैं, उस्ताद हैं, यहाँ के उस्ताद हैं, काफ़ी अरसे से पढ़ाते रहे हैं, गवर्नमेंट कैलाश प्राइमरी स्कूल में पढ़ाते हैं और बहुत एक्टिव सोशल वर्कर भी रहा है और काम करते रहे हैं अभी तक। तो मैं गुफ्तगू का बाकायदा आगाज मुकामुद्दीन साहब से करूंगा। मुकाम साहब, आपको पता है कि वादी कैलाश के हवाले से आप बहुत सारे रिपोर्ट करते रहे हैं, तो इतने सालों में जो आप चित्राल में सहाफत के फील्ड से वाबस्ता हैं, काम कर रहे हैं, वादी कैलाश के ऊपर आपके बहुत सारे आर्टिकल्स आते हैं, रिपोर्ट्स आते हैं, क्या देखते हैं कैलाश कम्युनिटी में आप, क्या तब्दीलियां आपको नजर आ रहे हैं, या वो कौन सी अच्छे काम हो रहे हैं कि जिससे हम समझेंगे कि कैलाश जो कल्चर है, जो इंडिजीनियस लोग हैं, ये आगे जाके भी मजबूत होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लुक साहब, जिस तरह आपने बात की कि कैलाश कम्युनिटी की तरक्की के हवाले से या मुस्बित जो उनके काम हैं उनके हवाले से आप बात करें, तो मेरे ख़्याल में अगर हम देखेंगे तो माजी के मुकाबले में यकीनी तौर पर अब बहुत तरक्की देखने में आ रही है और एजुकेशन काफ़ी तरह पर जो है यानी आगे जा रही है, लोगों को मुलाजमतें मिल रही हैं, लोगों को आने जाने में बहुत सहूलियात मिल रही हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो यानी पिछली अगर हम वक्तों के मुकाबले में देखें तो बहुत बेहतरी आई है। लेकिन अगर हम इसको हम कल्चर के हैसियत से अगर हम देखें तो यकीनी बात है उसमें थोड़ी बहुत मुझे तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, शिकायत भी हैं, ख़दशात भी हैं। वो ये कि यानी जो लोग तरक्की करते हैं वो अपने कल्चर को ज़्यादा महफूज बनाने के लिए काम करते हैं और ताकि उसको उस कल्चर को यानी इस्तेमाल करके वो अपने रोज़गार के लिए भी और अपने तारुफ के लिए भी उसको पेश करें। लेकिन फ़िलहाल जब हम कैलाश कम्युनिटी की तरफ से देखते हैं, उसको देखते हैं और वो एक इंडिजिनस जो है कम्युनिटी है पाकिस्तान में खुसूसी तौर पर और पूरी दुनिया में मशहूर है, वो उन्होंने अपने आप को तरक्की के साथ जो है यानी वो कल्चर को तहफ़्फ़ुज़ की बजाय उसमें काफ़ी हद तक मुझे यानी मुश्किलात नज़र आ रही हैं। उनको शायद वो न समझते हों या शायद उनको इस बात का अंदाज़ा न हो कि वो इस कल्चर को तालीम के साथ जोड़कर क्या कुछ फ़वाइद वो हासिल कर सकते हैं। फ़िलहाल यानी वो नज़र नहीं आ रहा। यकीनी तौर पर हम देखते हैं बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, यानी आगे जाके पूरी दुनिया में भी जो है मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में इन्होंने तालीम हासिल करने के लिए काफ़ी तगदाव की है, बहुत आगे जा रहे हैं और ये खुशी की बात है। लेकिन इसके साथ वो बतदरीज अपने कल्चर से ज़रा दूर हटते जा रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें जो मैं देखता हूँ वो कैलाश कल्चर में नहीं थी, वो अब उसमें शामिल हो गई और उनको अगर हम देखें तो वो मुस्लिम कम्युनिटी में थी जो अब बतदरीज उनमें यानी आ रही हैं। तो ये चीज़ें हैं जिनको देख के एक तरफ अगर हम खुशी की बात यानी सुनते हैं, लोग तरक्की की तरफ जा रहे हैं, और दूसरी तरफ जब हम देखें तो कल्चर में काफ़ी जो है मुश्किलात पेश आ रही हैं।
جو سابقہ جو کلاش کلچر ہے اس کے مقابلے میں یہ مختلف ہے اور بتدریج مختلف ہوتی جا رہی ہے. بالکل مقام صاحب آپ وجہ فرما رہے ہیں. اس پہ میں دوسرے پوائنٹ پہ بھی آپ سے آپ کا رائے لوں گا. اس سے پہلے میں جبین صاحب کو شامل گفتگو کروں. جبین صاحب آپ چونکہ پروگرام میں بیٹھے تھے لیکن میں آپ سے خصوصاً جو آپ کام کر رہے ہیں ڈرائی فروٹ کے اوپر جو کام کر رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا ضروری ہے یہاں کے جو وسائل ہیں ریسورسز ہیں اسپیشلی ڈرائی فروٹ کے حوالے سے یا چرگوزے کے حوالے سے کتنے گنجائش ہے کہ اس کو مارکیٹ کر کے لوگوں کو یہاں کے انڈیجینس جو لوگ ہیں اس کے طریقہ کار جو ہارویسٹنگ کا جو ان کو سنبھالنے کا لے کے آنا جنگلوں سے صاف کرنا وہ کتنا دشوار ہے اور اس سے کیا لوگوں کو فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے اگر مستقبل میں دیکھا جائے اس کو مارکیٹ کر کے پراپر طریقے سے لوگوں کو فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے؟ بالکل بالکل کر سکتا ہے کیونکہ تو یہ ہے کہ ہمارا یہاں جو ڈرائی فروٹس ان کو بالکل پراپر طریقے سے ان کو جو پکنے کے ٹائم ان کا وہ ہونا چاہیے. لوگوں کو پہلے یہ لوگ زیادہ کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ یہ اسپیشلی ڈرائی فروٹ چلگزا ہو گیا اخروٹ ہو گیا اور ایپریکوٹ وغیرہ جتنے بھی ہم ڈرائی فروٹ کو ہم سلیکٹ کرتے ہیں وہ کلیکٹ کرتے ہیں. زیادہ لوگ ان کو پہلے ہی اتارتے ہیں اس کو صحیح طریقہ سے اس کو پکنے نہیں دیتے ہم. اور دوسرا بات یہ ہے کہ اس کو صحیح طریقے کا پکنے دیا گیا تو اس کو صحیح طریقہ سے بنایا گیا تو ہمارا یہ ڈرائی فروٹ سارے باہر جاتا ہے ایکسپورٹ بھی ہوتا ہے. اور اسپیشلی بالکل یونیک ایک نمبر کا مال ہمارا یہاں ہوتا ہے. اسپیشل والنٹ یہاں کاغذی والنٹ ہوتا ہے اور وائٹ اسپیشلی آئلی اور چلگزا بھی ایک نمبر ادھر ہی ہوتا ہے. اور لوگ یہاں سے ان کو اٹھا کے لے جاتی ہے نیچے ان کو کوالٹی اب نہیں بناتا ہے لیکن یہاں تک اس کے انتظام میں معلوم ہے کہ ایک نمبر ہمارا یہاں ہوتا ہے ہمارے جنگلوں میں ہوتا ہے ڈسٹرکٹ چترال میں ہوتا ہے. تو ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں کچھ سالوں سے. بڑا اچھی کام جا رہا ہے. یہاں بھی لوگوں کو کافی دکانوں میں لوگوں کو پاس ہے اور بہت لوگ سیاحت آتے ہیں ڈومیسٹک ٹورزم آتے ہیں آؤٹ آف کنٹری میں آتے ہیں بہت لوگ. اس سے مشکلات کیا ہوتے ہیں آپ کو جب یہ آپ کرتے ہیں ایسا یہاں سے کلیکٹ کرتے ہیں لے کے جاتے ہیں تو مارکیٹ پہنچانے میں اور مارکیٹ پہنچنے کے بعد کیا چیلنجز ہے کیا مشکلات پیش آتے ہیں؟ ہاں مشکلات تھوڑا یہ ہوتا ہے کہ اسپیشلی چلگزا تو یہ جنگل میں تمام ان کے وہ لینا پڑتے ہیں ان سے پرمٹ لینا پڑتا ہے. یہ تھوڑا سا مشکل ہے. زیادہ لوگ چھپا کے لے جاتے ہیں ان کے لیے تھوڑا بڑا ٹینشن ہوتا ہے لے جانے کے لیے. دوسرا بات یہ کہ ایکسپورٹ کا تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے ان کے کرایہ زیادہ ہمارے لیے بہت بڑھتا ہے اور اس کو کرایہ لگا کے جب شہر میں پہنچ جاتے ہیں اسپیشلی لاہور کراچی پشاور اسلام آباد پھر اس کے اوپر کرایہ زیادہ مانگتے ہیں. اس وجہ سے یہ پھر ادھر جا کے بہت ایکسپینسو ہوتا ہے. پھر ادھر لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ اتنا ایکسپینسو کیوں ہے کیونکہ اس کے اوپر خرچہ زیادہ آتا ہے اور اس کو کلیکٹ کرنے میں بھی بہت خرچہ آتا ہے. مزدور لگاتے ہیں ان کو صفائی کرنے ان کو دھوپ میں ڈالنے سینیٹائی کرنا اس طرح یہ سارے کام مشکل اس کو اتارنے بھی بہت مشکل ہوتا ہے. جنگل میں جا کے بڑا پہاڑ ہے پہاڑ کا اوپر بندہ چڑھتا ہے ینگ جنریشن اس کو بہت مشکل سے اس کی ہارویسٹنگ کافی مشکل ہے. بالکل یہ گفتگو میں مزید جو ہے میں شاہ عالم استاد سے میں اس کے فیڈ بیک اس کے ویوز لینا چاہوں گا. اسپیشلی سر یہ بتائیے گا کہ جو اسپیشلی تعلیم جو ہے یہ کیلاش کلچر کے لیے انڈیجینس کمیونٹی جو ہے اس کے لیے کتنا اہمیت رکھتا ہے. ساتھ ہی ساتھ تعلیم کی وجہ سے کیلاش لوگوں میں کیا تبدیلی آ رہی ہے جو آپ کئی سالوں سے پڑھاتے رہے ہیں تو آپ اس چیز کو بہت نزدیک سے مشاہدہ کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں. السلام علیکم. میں نشپاتا ایوریبڈی سب کو میں پتہ کروں گا. اس کے بعد میں یہ کہنا چاہوں کہ تعلیم ایک ایسا چیز ہے کہ پہلے اپنا تعلیم ہونا چاہیے. ہمارے ادھر جو پاکستان میں جو تعلیم ہے وہاں کلچر آپ کو وہ نہیں پڑھایا جا رہا ہے. ادھر آپ کو کلچر پڑھایا جا رہا ہے ہسٹری نہیں پڑھایا جا رہا ہے. ہمارے نصاب میں یہ ہونا چاہیے کہ بھائی ہسٹری پڑھانا چاہیے. یہ بات ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہ ہم نے ایجوکیشن میں جب بچہ خود اپنا زبان ٹھیک طریقے سے جانے گا سمجھے گا اپنی زبان کو تب جا کے دوسرا زبان ٹھیک طریقے سے سمجھ سکتا ہے. تو ہمارے لوگ تعلیم کی وجہ سے دوسری زبان اردو انگریزی پڑھنے
پڑھ کے اس کو بہت آگے اس کی طرف توجہ دینے کی وجہ سے ہماری اپنی زبان میں لوگ بھول چکے ہیں بچے. تو یہ بہت خطرناک بات ہے. اگر بچے اپنا زبان بھول گیا دوسرے زبان میں اس کا ٹرانسلیشن وہ نہیں جانے گا تو پڑھائی فائدہ نہیں ہے. تو ہمیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح یہ دن منایا جاتا ہے اسی طرح ہی ہمیں اپنے بچوں کو بھی ہم تو باقاعدہ کلاس میں بچوں کو ہر جمعے کے دن ان کو بتاتے ہیں, بٹھا کے ان کے پروگرام ہوتا ہے اس میں ہم بچوں کو بتاتے ہیں کہ یہ سب سے پہلے تمہاری لینگویج کا مسئلہ, چاہے تمہاری لینگویج اچھی طرح آپ جانو گے, اپنے کلچر کے بارے میں اچھی طرح جانو گے, اچھی طرح سمجھ جاؤ گے, اپنی بڑوں سے ملو گے, اپنی چھوٹوں سے ملو گے, اپنی جو عزیز و اقارب ہیں وہ جاننے والے ہیں, ایکسپیرینس ان کے ہیں, بڑے ہیں, بزرگ لوگ ہیں, ان کے پاس بیٹھیں, ان سے آپ یہ چیز حاصل کریں کہ کلچر کے بارے میں. تو ادھر اس طرح ہوتا ہے کہ یہ میڈیا نے تھوڑا سا گڑبڑ یہ مچایا ہے کہ بھئی ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے اب 20 سے بھی 22 سے بھی موبائل لے کے سارا دن وہ گیم کھیلتے ہیں. وہ بھی اچھی بات ہے مگر اپنی کلچرل کوئی گیم سیکھیں تو بہتر ہوگا, بجائے وہ بھی سیکھیں بے شک ٹائم سے, مگر اپنی اس کلچر کے بارے میں یونیک کلچر کے بارے میں توجہ اگر دیا جائے, تھوڑا سا کوشش کیا جائے تو بہتر ہے. تو یہ بچوں کے ساتھ ٹائم نہیں دیتے ہیں. ہمارے والدین کا بھی تھوڑا سا خامیہ ہے. تو والدین کہتے تو ہم بھی خود والدین ہیں, ہم کو بھی احساس ہوتا ہے کہ ہم خود بھی یہ نہیں کرتے پریکٹس. تو یہ ہونا چاہیے, ہمیں خود بھی پریکٹس کرنا چاہیے, اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم دینا چاہیے. یہ اصل بات ہے ٹائم دینے کی. ایجوکیشن دنیا میں آپ کہیں بھی جائیں تو ایجوکیشن کے لیے جانا ہے, ہر ملک میں جاؤ تعلیم حاصل کرو, مگر اپنا کلچر اور ثقافت کو نہ چھوڑو. اس کو اور مزید آگے سمجھنے کی جاننے کی کوشش کرنا چاہیے. بچوں میں بہت دلچسپی ہے, بہت کوشش کرتے ہیں, مگر تھوڑا سا خامیاں ہم میں ہے, ماں باپ میں ہے. تو یہ خامیاں ہم انشاءاللہ پورا کریں گے سب مل کے. یہی خامیاں ہے. باقی ایجوکیشن بہت اچھی چیز ہے. ایجوکیشن میں جب ترقی کرے گا بچہ تو اپنے کلچر کو بھی اچھی طرح جان سکتا ہے. بالکل, ہم گفتگو کر رہے ہیں آج کے خصوصاً وادی کیلاش کو سامنے رکھتے ہوئے, اور یہاں جو چیلنجز ہے, چاہے وہ ٹورزم ہو, آپ کا ایجوکیشن ہو, یا اس سے ہٹ کے بھی کوئی آپ کا راستہ, اس پہ بات چیت کریں گے. لیکن ایک کمرشل بریک لیتے ہیں. اس کے بعد جب واپس آئیں گے تو میں جو خصوصاً یہاں جو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ جو ہو رہی ہے, روڈ کے حوالے سے گفتگو کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن کو دوبارہ سے اس پہ پوائنٹ پر بھی آئیں گے, ٹورزم کے حوالے سے بھی بات چیت کریں گے. ایک کمرشل بریک, پھر آتے ہیں اور اس پہ مزید گفتگو کریں گے.